اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق جو ہے کورس 2 صفحہ 4 اشارہ بی میں آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں آگے۔ اس کورس میں ہم نے جو ہے قرآن پاک کے پہلے جو ہے وہ 4 بلکہ 5 جو ہے صفحات جو ہے وہ پڑھنے ہیں، اور ان کے اندر 2 صورتیں آئیں گی، ایک سورۃ الفاتح جو ہم پڑھ چکے ہیں اور سورۃ بقرہ شروع ہوگی جس کے پہلے 4 جو ہے صفحات اس میں ہم طے کریں گے، اور اس میں ہدایت ہے کس کے لیے، متقین کے لیے ہے، کافرین منافقین کا جو ہے ذکر ہے، دعوت قرآن ہے، اور اسی طریقے سے آگے جو ہے آدم علیہ السلام جو ہے ان کا قصہ چلتا ہے۔ تو آئیے ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا تھا۔ ان پہلے 5 صفحات میں یہ جو ہے ہم اپنے دائیں ہاتھ کے جو ہے انگوٹھے سے شروع کرتے ہیں، پہلا صفحہ، دوسرا صفحہ، تیسرا صفحہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے چوتھا اور 5واں، یہ اس طریقے سے اس کی جو ہے ترتیب بناتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ جو پہلا صفحہ ہے اس کے اشارے کوئی مجھے بتائے گا؟ ہاں جی جلدی جلدی اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ویری گڈ۔ دوسرے صفحے کے کوئی جو ہے اشارات بتا دیں۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف 2 رخے۔ ویری گڈ۔ تیسرے کے بھی اگر کوئی بتا دے تو سیٹ پورا ہو جائے گا۔ پہلی مثال آگ، دوسری مثال بارش، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ ویری گڈ۔ تو یہ تھے یعنی اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، اور جو ہے متقیوں کے لیے جو ہے اس کی صفات۔ پھر تھا کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی بے وقوف 2 رخے۔ پھر آگ کی مثال تھی، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج، اور ان کو ہم نے شارٹ بھی کیا تھا۔ تو یہ پہلے جو ہے صفحے کے شارٹ اشارے کون بتائے گا بھائی؟ میں بتا دوں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ ویری گڈ۔ اور دوسرے کے کیا تھے بھائی؟ یہ ایک تو آ گیا کافرین، کافرین، جی، اور فسادی 2 رخے۔ اور تیسرے کے کیا تھے بھائی؟ آگ، بارش کی مثال، پانی کی بارش کی مثال، تو اس کا مطلب ہوا یہ تھے تعریف، دعا، ہدایت اور صفات۔ کافرین، منافقین، فسادی 2 رخے، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، یہ 3 تو آپ نے پڑھ لیے تھے۔ چوتھا جو ہے ہم نے کل شروع کیا تھا، اس کے جو ہے اگر کسی کو کوئی یاد ہو تو کیا بات ہے جی؟ ہاں جی، وعید و کسی کو بشارت، یاد ہے؟ مچھر کی مثال، وعید و بشارت، گمراہ کون، کفر کیسے۔ چلیں جی یہ آگے، یہ چاروں بھی آپ لوگوں نے بتائے تو وہ آگے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید و بشارت کے کل ہم نے پڑھ لیا تھا، آج ہم مچھر کی مثال ہے اسے لیں گے۔ تو یہ دیکھیے چوتھے جو ہے وہ صفحے کے اشارات، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ اگر وہ دیکھیں شارٹ دیکھیں مختصر تو وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ تو آئیے ہم یہ جو ہے لیتے ہیں پہلا مچھر کی مثال والا حصہ۔ مچھر کی مثال سے یہ پچھلے آیتوں کے ساتھ ہم دیکھیں گے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا انکار کرنے والوں کے بارے میں بتایا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی چیز پر غور و فکر کیے بنا اور اسے سمجھے بغیر اس کے بارے میں سوالات کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ آئیے اس کو لیتے ہیں سورت کے جو ہے آیت کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون
أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثير ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، صرف نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں. آئیے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. دیکھیے ہر لائن میں 3 2 3 2 یہ نئے الفاظ ہیں. اس کا مطلب ہے قرآن کتنا آسان ہے کہ اب PC1 کے بعد آپ کو ہر لائن میں 3 یا اس سے کم الفاظ سیکھنا ہے، اور آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ہم ان کو فکروں میں استعمال کریں گے اور فکروں کے ذریعے جو ہے یاد کریں گے. تو 3 نئے الفاظ کو جو ہے سیکھنے کے لیے یاد رکھیں. ہر صورت کا جو حصہ آپ کے سامنے آتا ہے اس میں کچھ لفظوں کو ہلکا سا کلر کر دیا جاتا ہے، یعنی اس میں جو نئے الفاظ آئے ان کو وہ اس حصے کے ذریعے جو ہم سیکھتے ہیں. مثلا اس میں دیکھیں ان اللہ، ان بے شک اللہ، لا یستحی، دیکھیں اس کو ہلکا کلر کر دیا ہے. یستحی کو آپ نہیں یاد کر سکتے، لیکن لا یستحی سے جو ہے کہیں گے. یستحی یہ لفظ جو ہے حیا سے نکلا. یہ کون سی کلاس شروع ہوگی ہے؟ اچھا، تو لا یستحی، لا یستحی کا مطلب ہے کیا کہ حیا، لا کے میں نہیں شرماتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں شرم محسوس نہیں کرتا. کس میں؟ این یدربا کہ وہ بیان کرے. دربا کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہم نے پڑھا تھا ماضی کے، دربا اس نے مارا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا دربا مثلا اس نے مثال ماری، یعنی اس نے مثال بیان کی. ایک اور آتا ہے قرآن میں چلنے پھرنے کے، دربہم فی دنیا یا فی الحیات، یعنی زندگی میں دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں. تو وہاں پہ کیا آتا ہے؟ بھی ہی کے ساتھ آتا ہے، درب بہم. تو یہ دربا کے کئی معنی آئیں گے. فی الحال یہاں آپ 2 تو پکے کر لیں، ایک دربا اس نے مارا، اور دربا مسئلہ اس نے مثال بیان کی. ماں کے بھی ہم نے اب تک کئی معنی دیکھے ہیں. ایک معنی تو تھے نہیں، ایک تھے کیا، اور ایک تھے جو. اور یہاں دیکھیں کوئی کی مثال آ گئی. تو ماں کے ایک اور معنی کوئی بھی ہوتے، کوئی مثال. بعودتن، ہاں جی یہ کون بتائے گا؟ یہ تو اسم لگ رہا ہے یا حرف ہے، کیا ہے؟ پہلے تو اس کا فیصلہ کریں. سر یہ اسم ہے. کیسے پتہ چلا؟ سر تنوین تنوین 2 سے آیا. زبر ہے جی. اب یہ بتائیں یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. مونس 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 ہے. یہ مؤنث ہے عربی میں، اردو میں مذکر ہوگا، عربی میں مؤنث ہے. اچھا، فما، مونس ہے. فا اور ماں یہ مل کر آیا ہے، فا اور ماں، یا اس چیز کی جو. فوقہا، فوقہ اس کے ٹکڑے کریں گے تاکہ ہم ترجمہ کر سکیں. فوقہ کے ٹکڑے 2 ٹکڑے جی. 2 ٹکڑے، فوقہ اور ہاں. جی یہ کوئی 2 عجیب سے ٹکڑے سر، فوقہ اور ہاں. فوقہ، تحتا فوقہ، تحتا فوقہ یہ ہوتا ہے، تحتا نیچے، فوقہ اوپر. فوق من اوپر، فوقہ ہاں اس کے اوپر. دیکھیں یہ ہاں جو ہے یہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ کسے بتا رہا ہے؟ کس مؤنث کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ مچھر کی طرف. ہاں ابھی ہم نے فیصلہ کیا تھا نا کہ یہ مؤنث ہے کہ مذکر. ہمیں شک تھا، کچھ کو شک تھا، کچھ کہہ رہے تھے یہ مذکر ہے، کچھ نہیں. یہاں یہ دیکھیں یہ ہاں آیا، اگر یہ مذکر ہوتا تو یہاں کیا تھا؟ فوقہ ہو ہوتا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے بھی آپ کو گائیڈ ملتی ہے قرآن میں. جب کسی چیز کے اوپر آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہو، کچھ چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، پھر اس کے آگے پیچھے دیکھیں، وہ گرامر خود بولتی ہے. فم بس رہے، اللہ زینا وہ لوگ، آمنو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ بس وہ جانتے ہیں، انہو کہ وہ. اب یہ وہ جو ہے یہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ ہاں جی لوگوں کی طرف، جو لوگ ایمان لائے.
اللہ کی طرف جمع کا صیغہ ہے۔ اگر میں یہ مان لوں آپ کی بات، وہ جو ہے وہ ایمان لانے والوں کی طرف جا رہا ہے، ایمان والے تو جمع ہے، یہاں پہ جمع کا صیغہ آنا چاہیے تھا، ہم آنا چاہیے تھا۔ مثال جو ہے مچھر کی مثال، ویری گڈ۔ یہ ایکچولی دیکھو قرآن کے اندر یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا آگے پیچھے تعلق ہوتا ہے، اگر وہ تعلق آپ کو سمجھ آ جائے پھر آپ کو چیز سمجھ آتی ہے۔ مثلا یہاں ہم نے بودتا کو یہ فوقہا سے جو ہے جوڑا تھا، یہاں یہ دربا جو ہے یہ انہو سے جڑ رہا ہے، انہ الحق من ربہم، یہ من ربہم ہم جو ہے یہ کس کے ساتھ جا رہا ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ ہاں دیکھیں نا، یہ جمع کا صیغہ ہے تو اس لیے یہ کیا ہے ربہم آیا، جیسے یہاں میں نے کہا اگر یہ ان کے لیے ہوتا تو انہم آتا۔ تو یہ ابھی آپ نے QC2 کے اندر یہ ایک چیز سیکھنی ہے کہ کوئی لفظ جب آ رہا ہے وہ واحد آ رہا ہے یا مذکر آ رہا ہے، جمع آ رہا ہے یا مؤنث آ رہا ہے، تو ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو آئیے ابھی یہ تعلق ہم آپ دیکھتے ہیں۔ پہلے تو ہم اس کا لفظی ترجمہ لیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحی، لا یستحی نہیں شرماتا، حی یہ اصل لفظ ہے حیا سے، حیا میں نے حیا، حیا شرم شرمانا، اور جو ہے وہ مطلب کسی جذبے کے اظہار میں جو ہے تکلف کرنا۔ این یدرب، این یدرب کہ مارے، یدرب مارے، مثلا مثلا، اب اردو میں تو مارے مثلا جو ہے وہ کوئی نہیں بنتا، اس سے ملتا جلتا ہمارے پاس اردو میں کوئی لفظ ہے دربا مثلاً سے؟ جی کون بتائے گا؟ ضرب المثال، ضرب المثال، ضرب یہ المثال۔ وہی ہے، اصل میں ہے یہ اسی سے لیا گیا وہ لفظ ضرب المثال، ضرب المثال۔ یہ اسی ضرب المثال جو ہم کہتے ہیں وہ اسی دربا مثل، مثال بیان کرنا۔ ماں کوئی مثال کس کی؟ بودت، بودت مچھر کی، فما، ویسے یہ چھیڑنا تو نہیں چاہیے تھا مجھے، لیکن اب چونکہ عامل بابے جو ہے نا میں نے آپ کو یاد دلا دیے ہیں تو یہ ایک ویسے ہی بتاتا چلتا ہوں۔ انا عامل ہے، یہ جب کسی اسم سے پہلے آتا ہے تو اس پہ کیا کرتا ہے؟ نصب کر دیتا ہے۔ جیسے ان اللہ، اصل میں یہ لفظ تھا اللہ، لیکن ان اللہ ہو گیا انا کے۔ اسی طرح یہ بودتن، یہ اصل میں بودتن تھا، انا کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ نصب میں چلا گیا۔ تو یہ تعلق ہیں ان کے۔ فما، فوق، فوق کہتے ہیں اوپر، ہا اس کے، یعنی مچھر سے اوپر۔ اب اس کے مختلف ترجمے لوگوں نے کی، تفسیر میں مختلف آتے ہیں۔ مثلا ایک تفسیر میں آتا ہے، انہوں نے کہا جی فوق ہا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی بھی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے کوئی بڑی چیز۔ اب مچھر سے بڑی کی چیز کیا ہے؟ قرآن نے مکھی کا ذکر کیا ہے، قرآن نے مکڑی کا ذکر کیا ہے، یہ سارے جو ہیں کیڑے مکوڑوں میں آتے ہیں۔ اور دوسرے انہوں نے کہا نہیں، دوسرے مفسر نے اس نے کہا نہیں جی آپ کو سمجھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے چاہے وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی بڑی چیز، اس سے بھی بڑی چیز نہیں، اس سے بھی زیادہ چھوٹی چیز، یعنی وہ نیچے کی طرف لے گئے، انہیں کہا اس سے بھی چھوٹی چیز ہو سکتی، جیسے اب مچھر سے چھوٹی کیا ہے؟ چونٹی، قرآن نے تذکرہ کیا ہے چونٹی کا ذکر ہے، وہ مچھر سے چھوٹی۔ یا آج کے زمانے میں یہ بات ہمارے لیے آسان ہے۔ ایک مفسر نے تو بہت ہی عجیب چیز لکھی تھی، کسی نے کہا، اس نے کہا جی جو مچھر کا پر ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ایک جاندار چیز ہوتی ہے، پیراسائٹ ہوتا ہے، وہ مچھر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے فوقہا مچھر کے اوپر، تو یہ اس کا ذکر ہے۔ لیکن سائنس ہمیں کہتی ہے کہ مچھر سے بھی چھوٹی چیزیں جو نظر نہیں آتی ہیں، جنہیں ہم جرائم، یہ جو جراثیم اور وائرس اور یہ اس طرح کی جن چیزیں ہیں، اور یا بہت چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے جیسے جو ہے، وہ کیا ہے؟ مچھر سے چھوٹی ہے، اسی انسیکٹس میں آتی ہے، مچھر بھی انسیکٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مرضی ہے، چاہے وہ مچھر یا اس سے بھی چھوٹی یا اس سے بھی بڑھ کر، یعنی اس سے بڑھ کر مطلب اس سے بھی زیادہ چھوٹی جو چیز پر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، اب یہ جو لفظ ہے ان کو غور سے دیکھیں، فَأَمَّا الَّذِينَ یہ شرط کے لفظ ہوتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ بس وہ لوگ آمنوا ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ یہ دیکھیے، ہاں یہ بودا بڑا خطرناک مچھر، تصویر لگائی ہے اس نے بھی، لگانے والے نے ڈینگی کی لگا دی۔
یہ ڈینگی مچھر ہے، یہ جس پہ سفید دھبے نظر آ رہے ہیں، اسے پہچان لیں، اگر گھر میں نظر آئے سمجھ لیں بہت خطرناک سے، آگے اسے ختم کریں. بعودت یعنی مچھر کی. فَأَمَّا الَّذِينَ بس فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ حق ہے من رب. یعنی مچھر بظاہر چھوٹا سا جاندار نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر پرواز کا ایک پورا نظام موجود ہے. آج کی سائنس اس سے نینو ٹیکنالوجی سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ڈرون شرون یہ اسی مچھر کے پیٹرن پہ بنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکھی مچھر وغیرہ کی مثالیں دی ہیں، جو اگر ہم یہ لیں کہ فوقہ کا مطلب مچھر سے بڑی چیزیں. ایمان والے جانتے ہیں کہ ہر آیت اور ہر مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بغیر مقصد کے کوئی مثال بیان نہیں کرتا. تو یہ کچھ سوال ہیں جی، جواب دیجئے، ترجمہ کیجئے. لا یستحی، وہ نہیں شرماتا ہے، وہ نہیں شرماتے ہیں، آپ نہیں شرماتے ہیں، ہم نہیں شرماتے. اے بی سی ڈی. جی سر ہیں؟ اے اچھا، سر اس کو لا یستحیی پڑھیں گے یا لا یستحیی؟ لا یستحی، جی کی آواز آئے گی نا؟ ہاں ہلکا سا جو ہے یہ آواز نکلے گی، ہلکا ہے، ہائی بھی ہے، جیسے میرا نام ہے. جی ترجمہ کیجیے. فوقہ، ان سب کے اوپر، تمہارے اوپر، اس کے اوپر، ان سب کے نیچے. بی سی ڈی. جی فوقہ، اس کے اوپر. ترجمہ کیجیے. فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتا ہے، وہ سب جانتے ہیں، انہوں نے جانا پس وہ سب جانتے ہیں. فَيَعْلَمُونَ، فا کو ہٹا دے تو یعلمون. بی فا کا بھی ترجمہ کرنا تھا نا. اچھا، من ربہم، ہاں یہ تو آسان سا ہے. من ربہم، ان سب کے رب سے، تمہارے رب سے، ہمارے رب سے، میرے رب سے. بی سی ڈی. اللہ نے مثال دی اونٹ کی، لومڑی کی، تیل چپٹے کی، مچھر کی. اے بی سی ڈی. مچھر، جی مچھر. مچھر کی. آسان. آئیے اس آیت کا جو ہے اگلا حصہ لیتے ہیں، جس سے مل کر یہ شرط پوری ہوگی. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور اما اور رہے، الَّذِينَ وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا. فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، ماذا، ما اور زا یہ علیحدہ نہیں ہوتے، یہ اکٹھے ہی آتے ہیں اسی طرح، اور اس کے معنی ہوتے کیا. ارادہ کیا اللہ، اللہ نے، یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس مثال کو سن کے کہ اللہ نے کیا ارادہ کیا. کیا ارادہ کیا؟ بہذا مثلا، بہذا ساتھ اس مثلا مثال کے، یعنی یہ جو مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کیا ارادہ کر رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے. یضل، وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس سے، کثیرن بہتوں کو، بہت زیادہ کو، وَيَهْدِي اور ہدایت دیتا ہے، بھی اس سے، کثیر بہتوں کو، وما اور وہ نہیں، کیا یضل گمراہ کرتا، بھی اس سے، الا الفاسقین. آئیے اس کا لفظی ترجمہ لیتے ہیں. وَأَمَّا اور وہ رہے، الذین وہ لوگ. اچھا اب یہ دیکھیں، آگے چلنے سے پہلے آپ کو دو چیزیں یاد دلا. جب دو گروپ کے بارے میں بات ہوتی ہے تو پہلا گروپ جب آتا ہے اس سے پہلے آتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ، فا اور آگے جو ہے وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، جیسے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ، یہاں پہ کہتا ہے یعلمون آیا تھا فا کے بعد، یہ کہتی شرط تھی. دوسرا حصہ اس کا جب آئے گا، دوسرا گروپ جن کے درمیان شرط لگے گی، وہ یہ ہے وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا. فا وہ کیا کہتے ہیں، فا یہاں کیا آیا تھا لفظ، یہاں پہ تو آیا تھا یعلمون، یہاں کیا آیا تھا کفروا. فا جی، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَا فَيَقُولُونَ یقولون. بیوٹی دیکھیں، بیوٹی دیکھیں قرآن کی، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اپنے یہ مائک میں میوٹ کر دیں، جب میں آپ سے پوچھوں سسو سب انمیوٹ کیا کریں، پہلے سے ایڈوانس انمیوٹ کر کے مت رکھیں. بیوٹی دیکھیں جو چیز میں آپ کو بتانا چاہوں. یہاں لفظ ہے فا اور اس کے ساتھ جمع کا صیغہ لایا، یقولون وہ کہتے ہیں، اور اس سے پہلے کا پیچھے کیا تھا، آمنو فیعلمون. وزن دیکھیں، وزن نہیں دیکھا ہے،
आमनु काफरू, फा के साथ, और वहां पे क्या था, यालमूना, यहाँ याकूलूना। लफ्जों के अंदर एक वजन है, एक मुताबिकत है, और उनकी मुताबिकत इतनी गहरी है कि उनमें से एक को भी इधर उधर हिला दे तो ये सारा जो है डिस्टर्ब हो सकता है। ये कुरान की ब्यूटी है, खूबसूरती है कलाम के अंदर। जब समझ आने लगती है बंदे को तब पता चलता है। माजा, माजा क्या, इरादा किया अल्लाह ने, बिहाजा, इस मसाल से, युदिल्लु, वो गुमराह करता है, बी कसीरन, इससे बहुतों को, वह याहदी, और वो हदायत देता है। जैसे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये हम याहदी या एहदा जो है इसके मायने याद करने क्या करते हैं, इहदिनस सिरात, और यहाँ इसको कैसे याद करें, युदिल्लु बिही कसीरा, युदिल्लु बिही कसीरा से जो है याद रखेंगे, ये जो कलर्ड पोर्शन है। वह मा युदिल्लु, और ये देखिए अरबी में वलद दालीन, इस तरह दलालत, ये लफ्ज पहले आप दोनों पढ़ चुके हैं, ये उसी का जो है वाहिद है, युदिल्लु, वमा युदिल्लु, और वो गुमराही नहीं करता बिही, इससे। ये बिही जो है, इसका ही किसकी तरफ जा रहा है? हाँ जी, आइना अलम, मिसाल, मच्छर की मिसाल से। मच्छर तो मोनस था, ये बी ही का ही जो है ये तो मुजक्कर का ही है। ये मिसाल की तरफ जा रहा है ना? मिसाल की तरफ जा रहा है, मिसाल। हाँ, मिसाल जो है वो मोनस नहीं है, मुजक्कर है। तो अल्लाह ताला यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? मिसाल की। वो मा युदिल्लु बिही, यानी इस मिसाल से अल्लाह क्या करता है, बहुत सारों को हदायत देता है, बहुत सारों को गुमराह। ये आपने असल जहाँ हमारी सिखलाई QC2 ऑनवर्ड ये है कि हमने हर एक लफ्ज, हर और फेल इसमें पहचान के उसकी रिलेशन देखनी है कि वो कहाँ किससे जुड़ा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, तब आपको वो बात समझ आएगी जो कुरान कहना चाहता है। इल्लल फासिकीन, सवाए जो है किसके, फासिकों के। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। कुफार मिसालों को बगैर समझे इतराजात करते हैं, अगर वो मिसालों पर गौर करते तो हदायत हासिल कर चुके होते। फासिक कौन है? जो अल्लाह की नाफरमानी करे। आपने बहुत से मुस्लिम और गैर मुस्लिम साइंसदानों और डॉक्टरों को देखा होगा जो अल्लाह की निशानियों को देखते हैं लेकिन वो हदायत हासिल नहीं करते। क्यों? फिस्क की वजह से। हदायत के ना मिलने को फिस्क ही यानी फसाद की ही जो एक इलामत कहा जाता है। इस आयत में जो है ये कौन बताएगा कि मक्की की मिसाल देकर अल्लाह ताला ने दो किस्म के लोगों का जिक्र किया, मोमिनीन और काफिरीन, मोमिनीन और मुनाफिकीन, मुनाफिकीन और काफिर। और जी फासिक जो है वो काफिर नहीं होता। ये लाजमी नहीं है कि फासिक जो है वो काफिर जो है। तमाम काफिर फासिक होते हैं लेकिन तमाम फासिक काफिर नहीं होते, ये फर्क है। अच्छा, अल्लाह मिसालें देकर हमारी मदद करता है ताकि हम गौर करें उन पर, समझे उन्हें, तसव्वुर करें उनका, नसीहत हासिल करें उससे। ABCD। ऑल। वेरी गुड। आइए अब इसका जो है बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता इससे कि वो बयान करें कोई मिसाल मच्छर की या उससे ऊपर की, बस रहे वो लोग जो ईमान लाए तो वो जानते हैं कि वो हक है उनके रब की तरफ से, और रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया तो वो कहते हैं क्या इरादा किया अल्लाह ने इस मिसाल के जरिए। वो अल्लाह गुमराह करता है उससे बहुतों को और वो हदायत देता है उससे बहुतों को, और वो जो है गुमराह नहीं करता उससे मगर फासिक लोगों को। आइए इसके असबाग दुआ और प्लान देखते हैं। हमने पहले भी पढ़ा, अल्लाह ताला मिसालें जो है बयान करता है ताकि हमें समझ में आसानी हो। ईमान वाले जानते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हैं, यानी ये मिसालें जो हैं, और ये भी जानते हैं सिर्फ नाफरमान लोग ही जो है इससे गुमराह होते हैं। आइए बड़ी खूबसूरत जो है वो दुआ है, अल्लाहुम्मा हबिब अलैना, अल्लाह ताला हबिब हुब से निकला है यानी हमें ईमान की मोहब्बत दे, व ज़य्यनहु, और उसको यानी मोहब्बत को जो है ईमान की वो हमारे दिलों में मुज़य्यन कर दे, फी कलूबिना, हमारे दिलों में, व कर, और जो है कराहत दे, अलैनल कुफ्र, कुफ्र के से, वल फसूका, और फसाद से, वल इस्यान, और गुनाहों से, व जअलना मिनल राशिदीन, और हमें क्या है हदायत पाने वालों में से कर दे। आइए इसका तर्जुमा देख लेते हैं।
اے اللہ آپ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیجئے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما دیجئے اور کفر گناہ اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دیجئے اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں بنا دیجئے. تو آئیے پلان بناتے ہیں. انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی مثالوں پر غور کرنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی. آئیے اسما لیتے ہیں. ہاں جی اس میں اسما کون بتائے گا؟ کوئی اسم شروع ہو جائے شروع سے. ان اللہ اسم، اللہ جو ہے اسم ہے، اس کو تو ہم نہیں دیں گے، یہ ہمیں آتا ہے. لا یستحی یہ اسم نہیں. ان یضربوا مثلا اس میں کوئی اسم ہے؟ مسئلہ ویری گڈ، آپ نے درست فرمایا اسم ہے. تو یہ اگر مثل اسم ہے تو اس کا جمع کیا ہوگا؟ امثال امثال. اور اگلا کوئی اسم ہے؟ ہاں جی ربہم. ربہم میں رب جو ہے وہ کیا اسم ہے اور رب کی جمع کیا ہوگی؟ ارباب. ارباب. کوئی اور ایک تیسرا ڈھونڈ لیں تو پھر آگے چلتے ہیں. اوزردن کا مکسر نہیں ہوتا. فاسقین بہت سارے اسم ہیں لیکن یہاں وہ اسم ہم لیں گے جو یا تو ہم نے ان کی جمع بنانی ہے یا وہ ہمارے لیے اہم ہے. فاسقین یہ نیا لفظ آیا تھا، یہ بھی اسم ہے، جمع ہے فاسقین. تو اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ فاسق سے فاسقون اور فاسقین. اچھا جی اگلا حصہ ہے 3 صحت مند جو حروف ہے اس کے جو ہے افعال بتائیں. افعال ڈھونڈے جو 3 صحت مند حروف والے ہیں. جی صحت مند کون سے ہوتے ہیں؟ بطارا، نصارا، دارابا، سامعہ، وہ جو ہے نا ان کے پیٹرن پہ کوئی 3 ڈھونڈ کے دیں. دارابا دارابا ایک ہو گیا اسم. دوسرا یعلمون میں نے بتا دیا. تیسرا آپ کوئی ڈھونڈیں. یقولون، اچھا وہ تو کفروا کفارو کفارا کفارا. اور فاسقین. آئیے ان کے دیکھتے ہیں. ضربا، یضربو، اضرب، ضارب، مضروب، ضرب. اب اسے آپ نے میرے بعد دہرانا. ضربا، یضربو، اضرب. جب میں رک جاؤں اسے دہرائیں جیسے میں نے کہا. ضربا، یضربو، اضرب. ضارب، مضروب، ضرب. دہرائیں. یہ سب نے دہرانا، سب انمیوٹ ہو کے پڑھیں گے. عالم، یعلم، علم. دارب مضروب عالم، معلوم، علم. معلوم علم معلوم علم. علم. کفر، یکفر، اکفر. کفر یکفر کفر کافر کافر، مکفور مکفور، کفر. کفر. دونوں طرح ہے لیکن جیسا میں آپ کو کر دوں گا آپ نے اس کی نقل کرنی ہے. فسقا، یفسقو، افسق. فسقا یفسقو افسق. فاسق، ڈیش، فسق. فاسق ڈیش فسق. تو یہ چاروں تو یہاں پورے ہو گئے. اب آگے چلتے ہیں. آگے کمزور الفاظ. اب کمزور الفاظ کیا ہے وہ آپ مجھے ڈھونڈ کے دیں. اس میں یقولون، یقولون میں کالا آیا ہے تو لہذا اس کا کیا ہوگا؟ کالا یقولو کل. دہرائیں. قولوا قل. کالا یقولو کل. قال یقول قائل، مقول، قول. قائل قول. اگلا کوئی ڈھونڈے. یہدی یہدی کیا ہوتا ہے؟ ہادا یہدی، ہدا ہادی، ہدایہ یا ہدا. ہادن مہدی ہدن ہدایا. یہ آج میں نے آپ کو ایک پیٹرن دے دیا. یہ نہیں کرنے رہتی ہے تو آپ اگر ان کی پریزنٹیشن دیکھیں گے وہ کس طرح سکھاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 3 کو ملا کے آپ نے ایک آواز بنا کے یاد کرنا ہے. کالا یقولو کل، قائل مقول قال قول. یقول وہ قل اس طرح قائل practice مقول کراتے ہیں. قول. تو یہ ان کے پیٹرن پہ میں کرا رہا ہوں، میں اپنی نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی حکمت ہے.
حکمت یہ ہے کہ جب آپ سب مل کے ایک آواز سے اس کو دہراتے ہیں تو مختلف آوازیں آپ کے ذہن میں جا کر اس کو پختہ کرتی ہیں، یہ مقصد ہے، ورنہ وہ جو طریقہ چلا رہا ہے وہ سب سے آسان ہے، کالا یقول کل قائل مقول قول ہادہ یہدی عدن مہدین، وہ بس کر کے چلے جائیں، وہ آسان ہے، لیکن یہ چونکہ ان کا ایک طریقہ ہے تو اس لیے میں وہ پیٹرن کرنا چاہتا ہوں۔ فسقہ سے جو ہے فعل مضارع بنائیں، یفسقو 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 یفسقون ABCD ڈھونڈیں، کالا سے فعل امر بنائیں، کالو یقولو قال قل آپ لوگ تو بہت تیز ہو، امثال کا واحد بتائیے۔ ہاں جی، مسئلہ مسئلہ مسلونہ، ہاں جی، مسل مسل بی اصل اب ہم لیتے ہیں بریک، چونکہ کرنے اس لیے ایک غلط سوال اگر کوئی سر میرا سوال ہے ایک، جی پوچھیے۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو لا یستحیی ہے اس میں یا کو باقاعدہ آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا پڑے گا کیونکہ اس میں تو دو یا ہے نا، یستحیی کھڑی زیر سے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ دو یا ہیں، لا یستحی، یہ نہیں آئے گا، یہ کی دو یا ہے نا، بس اس میں جو میں نے پڑھا تھا جیسا پڑھا تھا آپ کو سنا دیا۔ اب اس میں یہ تجوید والوں کی بحث میں یعنی چھیڑنا چاہتا ہے یا نہ، یہ سب ہوتا ہے، آپ اس کو پراپر سننے کے لیے آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ریکارڈنگ سن لیجیے، وہ سب سے پراپر ہے پروناؤنسیشن کرتے ہیں، کیونکہ وہ تجوید بھی پڑھاتے ہیں، پروناؤنسیشن بھی ان کا صحیح ہوتا ہے۔ میں نے جو سنا وہ آپ کو، چلیے اگلا حصہ لیتے ہیں۔ اگلا حصہ بہت کام کا ہے، گرامر کا ہے، آئیے سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامر کے اس حصے میں ہم انشاءاللہ افعال کا اعادہ کر رہے ہیں، تو آئیے دیکھیے آج ہم نثر کے اسٹائل پر آنے والے افعال کا اعادہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم گزشتہ جو کچھ پڑھا ہے یہ تھے صحیح افعال، فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سمع۔ تو اس کا کیا تھا؟ ہاں جی، کون بتائے گا فتح کے لیے کیا جملہ بولتے ہیں؟ قرآن بولو گے تو فتح، اللہ کی نصرت آئے گی، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، ضربہ، اس لیے سن لو، یہ جو ہے یہ ان کا تھا۔ اگلا اب میں بولوں گا، آپ نے الفاظ بتانا۔ دیکھیں اگلے جو کمزور ہے فتح کے وزن پہ وہابہ آتا ہے، اسی طرح ضربہ کے وزن پہ وعدہ آتا ہے، یہ وہ ہیں جن کے شروع میں کمزور حرف ہیں، جیسے وا وا، اور درمیان میں آتے ہیں جیسے کالا، یہ الف آیا، زادہ، یہ درمیان والے۔ تیسرا ہے آخر میں جو ہے کمزور حرف، جیسے دعا، ہدا۔ اور ایک گروپ اور ہم نے پڑھا تھا جس میں کیا ہوتا ہے، دہراتے ہیں لفظ کو، زنا یعنی دو نون آگے، دلہ دو لام آگے، تو یہ جو ہے یہ ڈبل حرف والے جو ہے کہلاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس تین گروپ آگے، پہلا صحیح کا، دوسرا کمزور، کمزور میں پھر تین گروپ ہیں، پہلا جن کے شروع میں کمزور الفاظ، دوسرا جن کے درمیان میں کمزور الفاظ، تیسرا جن کے آخر میں کمزور الفاظ، اور ایک گروپ علیحدہ سے ہم نے یہ لیا جن میں ڈبل حروف آتے ہیں۔ تو آئیے اسے دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے، یہ جو صحیح والے ہیں یہ قرآن پاک میں 9000 بار ہوتے ہیں، اور جبکہ یہ جو کمزور ہیں یہ بھی 9000 بار آتے ہیں، اور یہ جو ڈبل حروف والے ہیں یہ 1300 آتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، یہ اتنا بتانا کہ یہ 9000 ہے، یہ 1300 ہے؟ تو آئیے اس کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ جو 9000 آتے ہیں یہ ہر سطر میں ایک لفظ آتا ہے، یعنی 3 الفاظ میں سے، اور یہ جو کمزور ہیں ان میں سے بھی ہر سطر میں ایک آتا ہے، اور یہ جو ڈبل حرف والے ہیں یہ بھی جو ہے ہر صفحے میں کم از کم 2 آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی اہمیت ہے، اس لیے ہم انہیں علیحدہ گروپ میں پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے پہلا گروپ تو ہو گیا، اب دوسرے گروپ کا جملہ میں بتاؤں گا، آپ نے الفاظ بتانے ہیں۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، ہاں جی، کون سے حروف میں؟ بلکہ کہاں زیادہ دوں گا، بلکہ کہاں زیادہ وعدہ، اعلیٰ زیادہ، ادا
اس لیے دعا کرو ہدایت کی. اور اگلا آخری تو آپ کو پتہ ہی ہے ڈبل حروف والا. دھنا دلہ، دلہ. اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. قرآن کے پہلے صفحات سے ہم ہر ایک اسٹائل پہ آنے والوں کا اعادہ کر رہے ہیں. کل ہم نے یہ فتح کا پیٹرن دیکھا تھا. فتح کے پیٹرن میں کیا تھا؟ آج ہم جو ہے یہ نصرہ کا جو ہے وہ پیٹرن دیکھیں گے. اس میں آتا ہے قالا آ زلہ. تو ہم جو ہے آئیے نصرہ کا جو ہے پیٹرن پڑھیں گے. تو نصرہ کے پیٹرن کو یہ دیکھیے. پہلا تو نصرہ خود آ گیا. نصرہ ینصر ناصر منصور نہ. اب اگلا جو ہے وہ کون بتائے گا بھائی مجھے؟ خالقہ سے بتائیں جی. کون دہرائے گا اسے؟ خالق یخلق اخلق، خالق مخلوق خلق. اور اسے کس سے من یاد شر کرتے ما ہیں؟ خلق، من شر ما خلق، آیت مبارکہ سے من شر ما خلق من شر ما کس سے خلق. جائیں گے؟ خلق کا جو ہے یاد کرتے ہیں. اگلا ہے آبادہ. جی اسے کون دہرائے گا؟ دہرائیے. ماشاءاللہ. ذکرہ یہ بھی جو ہے اسی نصرہ کے پیٹرن پہ ہے. ذکرہ یذکر ذاکر مذکور. ایک منٹ کے لیے اگر آپ سب انمیوٹ ہو جائیں، سوری میوٹ ہو جائیں تو میں آپ کو کام کی کوئی بات بتا دوں. پہلے تو یہ بند کرو نا، یہ دو ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں، نسرین اختر اور یہ کس کا. دیکھو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی سکلائی کا صحیح طریقہ یہ دہرانے کے لیے. باقی آپ جیسے پڑھ رہے ہیں وہ صحیح پڑھ رہے ہیں، میں اسے نہیں کہتا یہ غلط، لیکن ذہن نشین کرنے کے لیے آپ ہمیشہ ایسے دہرائیں جب آپ کو کہا جائے. ذکرہ یذکرو اذکر، یہ تین جب علیحدہ کر لیتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ افعال ہیں. پھر آگے جاتے ہیں ذاکر مذکور ذکر، یہ تین کیا ہے؟ یہ اسماء کے پیٹرن ہیں. تو یہ آپ کے دماغ میں اس طرح پہ دو علیحدہ علیحدہ ریکارڈ ہوتے ہیں. افعال ایک سائڈ پہ تین کی آواز سے، اور اسماء جو ہے اصل جو اسم ہے وہ ایک طرف اس پر. لیکن جب آپ اکٹھی 6 چابیاں پڑھتے ہیں وہ مکس ہو جاتے ہیں. جب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں جی اس میں سے 3 فعل بتائیں، 3 جو ہے وہ اسم بتائیں، تو آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، کس کو ملا. حالانکہ یہ چابیاں اوپر آپ جو لکھی ان کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ 3 فعل کی ہیں، یہ 3 جو ہے اسم کی ہیں. تو ان کو دہرانے کا طریقہ جو ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ان 3 کو دہرائیں. جب بھی دہرائیں 6 پوری کرنے کے لیے. ذکرہ یذکرو اذکر، ایک لمحے کے لیے ٹھہریں، پھر کہیں ذاکر مذکور ذکر، تو آپ کا ذہن سمجھ جائے گا یہ 3 علیحدہ ہے، یہ 3 ہے. اور جب آپ سے کہا جائے گا تو آپ فوراً جو ہے اس کو بتا دیں. آئیے اگلا لیتے ہیں. اگلا ہے شکرہ. ہاں جی اب دہرائیں شکرہ کو دہرائیں. ویری گڈ. یہ میں چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو صحیح چیز ذہن نشین کرنے کا طریقہ وہ آپ کو ایک دفعہ آ جائے. وہ آ گیا. آپ کے لیے میں آسانی کے لیے دہراتا ہوں. اب دیکھیے نصرہ ینصرو انصر، ناصر منصور نصر. خلقہ یخلق اخلق، خالق مخلوق خلق. عبدہ یعبد عبد، عابد معبود عبادت. ذکرہ یذکر اذکر، ذاکر مذکور ذکر. شکرہ یشکر اشکر، شاکر مشکور شکر. دیکھ لیں ہر 3 کے بعد میں ایک چھوٹا سا وقفہ کرتا ہوں. یہ وقفہ میرے ذہن کو بتاتا ہے کہ یہ گروپ ختم ہو گیا اور اگلا گروپ شروع ہو گیا. اور آٹومیٹکلی آپ کو پتہ چلے گا پہلے 3 جو ہے افعال اور آخری 3 اسم. چلیں جی یخلق سے اسماء کی 3 چابیاں بنائیں. ابھی یہ اتنی پریکٹس کرا رہا تھا، اس کا یہ فائدہ تھا کہ ابھی آپ مجھے یہ ڈھونڈ کے دے چابیاں. اسماء کی 3 چابیاں یخلق سی ڈی خالق مخلوق خلق. اب میری طرف دیکھیں، غور سے دیکھیں. خلقہ یخلق اخلق، رک گیا. خالق مخلوق خلق. اور دوسرے حصے نے مجھے بتایا کہ اسم یہ یہاں ہے. چلیں اشکر سے افعال کی 3 چابیاں دیں. شکرہ یشکر اشکر. ہاں یہ تو پہلے افعال ہیں شروع میں، لہٰذا اس کی گردان شکرہ سے شکرہ یشکر اشکر. اب دیکھیں کون سا ملتا ہے؟ پہلے والا ہی مل رہا ہے. فٹ جو آپ نے پڑھی.
اچھا اب ترجمہ کیجئے. ہاں جی تذکر آپ ذکر کریں گے, انہوں نے ذکر کیا, آپ نے ذکر کیا, آپ ذکر کرتے ہیں. اے بی سی ڈی. جی سی اے اور ڈی. ویری انٹیلیجنٹ. اینڈ لاسٹ مومنٹ پہ اس نے عربی میں ترجمہ کیا. ہم عبادت کرتے ہیں. اعبدو تعبدونا نعبدو عبدنا. اے بی سی ڈی. نعبد سی کرتا ہے. قرآن میں تقریباً 190 افعال ایسے ہیں جو 3800 مرتبہ آئے ہیں, اور ان میں سے یہ جو پیٹرن ہے جو ہم دوسرا کا کر رہے ہیں, یہ جو ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً 110 کے قریب ہے. اسی پیٹرن پہ اور بھی اب افعال ہیں, اب ان سے آپ دیکھیے. جی کریں, دخلا سے کریں, دورائیں دخلا سے. دخل يدخل ادخل يدخل ادخل داخل مدخول دخل ویری گڈ. حسد یسد یحسد محسود حسد. ویری گڈ. لے جی ایک اور آ گیا. اکل اکل یاکل کل آکل آکل معقول عقل وہ پھر پیچھے ہی وکلوا واشربوا وکلوا واشربوا مزہ نہیں آ رہا. وکلوا تو بھائی واشربوا. آپ تین کا گروپ کر کے آواز کیوں نہیں توڑتے ہو؟ اکلا یاکلو کل, اکل یاکل کل آکل مقول آکول اکل. معقول. مطلب توڑیں. اب اپنے آپ کو ٹرین کریں. یہ ابھی جو کلاس ختم ہوتی ہے اس کے بعد آپ اس کتاب کو کھول لیں, اس میں یہ دیے ہوئے ہیں, ان کو آپ 5-6 دفعہ اسی طرف اس پیٹرن پہ میرے دہرائیں, پھر دیکھیں آپ کو کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگا 6 چابیوں میں اور ان کے حصے کرنے میں. ہاں جی ہمارا کیا بھی بنا دیجیے, 6 چابیاں بتائیے. کسے کہتے ہیں؟ ہمارا یامر یامر عامر عامر مامور امر یقطعون ما امر یقطعون اللہ. ما امر اللہ ہاں جی ترکا بھی آ گیا. ترک یترک اترک تارک متروک ویری گڈ. ترجمہ کیجئے. دخلو آپ سب داخل ہوئے, وہ سب داخل ہوئے, وہ سب داخل ہوتے ہیں, وہ سب داخل ہوں گے. اے بی سی ڈی. بی بی. ترجمہ کیجئے. وَتَرَكَهُمْ کا لفظ ہے, اور اس نے چھوڑا اسے, اس نے چھوڑا انہیں, اور اس نے چھوڑ دیا انہیں, اور ان سب نے چھوڑ دیا. جی بی وَتَرَكَهُمْ. بی سی دیکھیں وَتَرَكَ, دیکھیں اس نے چھوڑ دیا. کیا کریں, یہ جو ہم آپ کو ٹکڑوں کے اوپر زور دیتے ہیں اور کرواتے ہیں نا, اس کا فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں ابھی اگر آپ نے اس کے ٹکڑے کیے ہوتے, وا علیحدہ ہو گیا, ترکا علیحدہ ہو گیا, ہم علیحدہ, 3 ہو گئے. وا کے معنی اور, ترکا اس نے چھوڑا, ہم ان سب کو, تو کیا ہوا, اور اس نے چھوڑ دیا انہیں, یعنی ان سب کو چھوڑ دیا. ہاں جی یدخلون فی دین اللہ, وہ سب داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں, وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں, آپ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں, ہم سب داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. یدخلون کا لفظ آیا, یدخلون. وہ سب داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین. چاروں ایک ایک بول تو کوئی تو صحیح ہوگا. یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں, فی دین اللہ اللہ کے دین, وہ سب داخل ہو رہے ہیں. مضارع کا صیغہ ہے جمع کا. یہ قرآن میں تقریباً 190 افعال جو ہم نے کہا تھا 3800 آتے ہیں, اس میں یہ ٹیبل ہم نے دہرا لیا. ہاں نہیں دہرایا, یہ نہیں ہے. ہاں جی اخذا, اس کا دہرائیں. چلیں خزا اخذ یاخذ یاخذ خذ آخذ اخذ اخذ لا لا تأخذه تأخذه سنة سنة ولا نوم. خالد یخلد یخلد اخلد اخلد خالد خالد داش داش خلود خلود هم فيها فيها خالدون. خالدون. رزق يرزق ارزق رازق مرزوق رزق والله خير الرازقين. بھائی ترتیب مت توڑو, ترتیب مت توڑو, سارا گڑبڑ ہو جائے گا. رزق یرزق ارزق, رازق مرزوق رزق رزق یرزق ارزق,
رازق مرزوق رزق. اس طرح وقفے کے ساتھ سجدہ, ہاں جی یہ بھی اسی کے پیٹرن پہ سجدہ یسجد اسجد اسجد ساجد مسجود سجود فسجدوا الا یہ جب بریک کریں نا تو اپنے ذہن میں یہ تصور کر لیں کہ اس سے پہلے جو میں نے کیا تھا وہ کیا تھے افعال تھے, اور یہ بریک جو میں کر کے آواز روک کے کر رہا ہوں یہ کیا ہے اسم ہے. یہ بھی پیغام آپ نے اسما دینا ہے. یہ چھ تعبیر جو بنا رہے ہیں یہ ہم دو گروپ میں بنا رہے ہیں. شکنا جی شکنا اچھا جی یہ دیکھیں فتح کے جو اب تک آپ نے کل کی کلاس میں پڑھے تھے اس میں تھے فعلا جعلا خدہا ذہبا قطع, اور آج جو نصر کے ہم نے جو ہے پڑھے ہیں وہ دیکھ لیجئے. اس میں کیا آ رہا ہے خلقا عبدا ذکرا شکرا دخلا حسدا اکلا امرا ترکا اخذا رزقا خالدا ساجدا سکن. یہ اتنے جو ہے ہم نے نصر, یہ یاد رکھیں نصرہ کی باب کے جو افعال ہیں وہ قرآن میں بہت زیادہ آتے ہیں, سب سے زیادہ اسی باب کے آتے ہیں, اسی لیے یہ پریکٹس میں بھی آپ کو بہت زیادہ دیے گئے. تو یہ آج کے جو ہم نے کر لیے ہیں ماشاءاللہ. آپ نے 15 افعال پر پریکٹس کر لی ہے جو 1627 مرتبہ آئے ہیں. قرآن میں تقریباً 190 ایسے افعال ہیں جن میں سے آپ نے آج 15 کی مشق کر لی ہے. تو اس اسٹال کو جو ہے اچھی طرح یاد رکھیں اور اسے جو ہے پریکٹس کرتے ہیں. آئیے مکالموں کی طرف چلتے ہیں. حل شکرتا, ہاں جی جواب دیجئے. حل شکرتا نام شکرتا کا جواب شکرتم. حل شکرتم حل شکرتم نام شکرنا اللہ نام شکرنا اللہ حل تشکر اللہ. ہاں اشکر اللہ حل تشکرون اللہ. نام نشکر اللہ اشکر اللہ اشکر اللہ اشکر اللہ نشکر اللہ. ہاں جی اب آپ میں سے دو کوئی مل کر اس کو دہرا دیں. پہلے جو ہے یہ رابعہ احمد کا نام آ رہا ہے, پھر شگفتہ کا آ رہا ہے. چلیں جی رابعہ آپ سوال کیجئے, شگفتہ آپ جواب دیجئے اسی پہ مل کے. رابعہ احمد. هل شکرت اللہ نام شکرت اللہ هل شکرتم اللہ نام شکرنا اللہ هل تشکر اللہ نام اشکر اللہ هل تشکرون اللہ نام نشکر اللہ اشکر اللہ اشکر اللہ اشکر اللہ کیسے آ گئے؟ اچھا ٹھیک ہے. اشکر اللہ اشکر اللہ کا نشکر اللہ. اچھا اب یہ جو ہے اوپر سائمہ عبد الوحید اور ناہید یہ اگلا ٹیبل کریں گے. آپ لوگ کیا رہیں گے دیکھتے ہیں اگلا ٹیبل کیا ہے. یہ ساتھ ہی پڑھا تھا. حل دخلتا نام دخلتو, حل دخلتم نام دخلنا, حل تدخلو نام ادخلو, حل تدخلونا نام ندخلو, ادخل ادخلو ادخلو ندخلو. چلیں جی دہرائیں. سائمہ آپ سوال کیجئے, ناہید آپ جواب دیجئے. هل دخلت نام دخلتو هل دخلتم نام دخلنا هل تدخلوا نام ادخلو هل تدخلون نام ندخلو ادخل ادخلو ادخلوا ندخلو. چلیں جی اگلا ٹیبل لیتے ہیں, دیکھیے کیا نکلتا ہے. حل اقلتا نام اقلتو, حل اقلتو نام اقلنا, حل تاکلو نام آکلو, حل تاکلونا نام ناکلو, قل آکلو کلو ناکلو. جی اب اس کی باری ہے. انم عدیل آپ کا تو مائک ہے نا, مائک تو ہے نا, آپ دہرا سکتے ہیں.
آپ کے ساتھ جو ہے عصمت سعید کو ملاتے ہیں. جی عصمت سعید آپ جواب دیں گی اور انم جو ہے وہ سوال کریں گی. جی انم آپ سوال کیجئے, عصمت سعید جواب دیجیے. انمیوٹ کیجئے دونوں. جی چلیں آپ دونوں دے دیں. عصمت سعید سوال کریں, شگفتہ جواب دیں. چلیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هل اکلت هل اکلت نام اکلتو هل اکلتم نام اکلنا هل تأکلو نام آکلو هل تأکلون قولون نام ناکلو قل اکل قولو آکلو کولو ناکلو. چلیں جی اگلا ٹیبل دیکھتے ہیں. اگلا ٹیبل بھی تیار ہے. حل اخذتا نام اخذتو, حل اخذتم نام اخذنا, حل تاخذو نام آخذو, حل تاخذون نام ناخذو, خذ آخذو, خذو ناخذو. ہاں جی اب کون کرے گا؟ نسرین نختر ایک ہوگی, ان کے ساتھ کون کرائے گا؟ ڈاکٹر فریہ. جی نسرین سوال کیجئے, ڈاکٹر فریہ آپ جواب دیجئے. هل أخذت هل أخذت نعم أخذت هل أخذتم نعم أخذنا هل تأخذوا نعم آخذ هل تأخذون نعم نأخذ خذ آخذ آخذ خذوا ناخذ. چلیں جی آپ نے کر لیا, لیکن اس کا جو بیوٹی ہے مطلب انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے آپ اس کو اتار چڑھاؤ کے ساتھ کریں. حل اخذت نام اخذت, حل اخذتم نام اخذنا, ما تاخذ نام اخذ, حل تاخذون نام ناخذ, خذوا خذوا ناخذ. تو یہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے اتار چڑھاؤ کے ساتھ. اور یہ عفت آرا اور فاطمہ آپ کے لیے اگلا ٹیبل ہے, آپ کے آدمی. آئیے جی سوال لیتے ہیں. حل امرکم اللہ, ہاں جی نام امرنا اللہ, نام امرنی, نام یامرنا اللہ, نام یامرنا. جی نام امرنا اللہ. آئیے جی اگلا ٹیبل بھی آ گیا. حل ترکتا نام ترکتو, حل ترکتم نام ترکنا, نام ترکنا حل تسجدو للہ نام اسجدو للہ, حل تسجدون للہ نام اسجدو. جی عفت آرا اور فاطمہ یہ پہلا میں آپ کے لیے لے آتا ہوں, پہلے اسے دہرا دیجئے پھر اگلا لے آتے ہیں. دونوں آپ نے کرانے ہیں. جی عفت سوال کریں گی, فاطمہ چودھری جواب دیں گی. ترکتا نعم ترکتو حل ترکتم نعم ترکنا جی حل تسجدوا للہ نعم نسجد للہ حل تسجدون للہ نعم نسجد للہ. ہاں جی حل تحسدون لا تحسدون لا نحسدوکم لا نحسدوکا ما حسدنکم. جی اے بی سی ڈی کیا جواب؟ لا نحسدوکم. حل ذکر اللہ عبادہ نام ہوا عبادہ, نام ہوا یعبدو, نام ہوا ذاکر, نام اذکر اللہ. جی حل ذکر العبادہ اے بی سی ڈی. نام ذکر العبادہ ڈی ڈی. الحمدللہ یہ آج کا جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ وہی ٹیبل ہیں جو آپ نے کیے تھے, ناصرہ, خالقہ, آبادہ, ذکرہ, شکرہ, دخلہ وغیرہ کے, اور پھر امرا, اخذہ, ترکہ, خالدہ, رزقہ, سجدہ, سکن. یہ اگر آپ ان کو اپنے طور پر کلاس کے بعد صرف 10 منٹ بھی دیں, میں کہتا ہوں زیادہ نہ دیں, 10 منٹ میں بھی اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دہرا لیں تو انشاءاللہ یہ جو ہے آپ کے ذہن میں یہ 2 گروپ کی شکل میں بیٹھ جائیں گے کہ افعال اور اسم.
اور جب آپ کو کہے جی 6 چابیاں بنائیں، آپ بڑے آرام سے 3 چابیاں جو ہے فعال کی اور 3 جو ہے اسم کی بنا لیں گے، اور پھر اس سے جو ہے آگے جو ہے کیسے بنتے ہیں یہ پھر کبھی کلاس ہوئی تو اس میں ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے اپنے جو ہے 7 ہوم ورک جو ہے اس کو دیکھیں۔ آپ نے 2 ہوم ورک جو ہے وہ پکے رکھنے ہیں، یعنی یہ جو مصحف ہے اس سے آپ نے دیکھ کر روزانہ کم از کم 5 منٹ جو ہے وہ پڑھنا ہے، اور پھر بند کر کے 5 منٹ جو پڑھا ہے وہ اگر کچھ یاد ہے یا پہلے سے کچھ یاد ہے اس کو دہرانا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کا تعلق جو ہے وہ قرآن پاک سے جڑتا جائے گا، اور یہ دیکھ کر پڑھنے سے آپ کو بعض ایسی چیزیں یاد آئیں گی جو آپ نے پہلے پڑھی ہوں گی، کچھ چیزوں کا پتہ چلے گا کہ یہ تو مجھے آتی نہیں۔ پھر 2 کتاب پڑھنے کے ہیں، یہ جو آپ کی ہوم ورک بک ہوتی ہے اس سے جو ہے آپ نے جو بھی لیسن پڑھایا ہے اسے جو ہے ہر روز آپ نے کم از کم جو ہے 1 دفعہ دہرانا ہوتا ہے۔ اور پاکٹ بک کے ساتھ یہ جو آپ کو کارڈ ہے QC2 کا، شاید پتہ نہیں آپ کو کارڈ ملا ہے یا نہیں ملا ہے، اگر نہیں ملا ہے تو کم از کم QC1 کا ہوگا، اس کو بھی اگر آپ دہراتے رہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ الفاظ آپ پائیں، نہیں، یہ ایک ڈرل ہے۔ ڈرل کس طرح ہے کہ جب آپ اسے دیکھتے ہیں یہ آپ کو آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو آپ بڑی تیزی سے پڑھ لیتے ہیں، یہ پڑھنے کی رفتار بڑھاتے ہیں۔ جب آپ کی رفتار اتنی تیز ہو جائے گی کہ یہ کارڈ جو آپ 5 منٹ میں ختم کرتے تھے 4 منٹ میں آ جائیں گے، 4 سے 3 میں آ جائیں گے، اور جس دن آپ 1 سے 1.5 میں آئے تو گویا اتنے گنا آپ کی یادداشت تیز ہوتی جائے گی کہ آپ کو دیکھے بغیر دماغ بتا رہا ہے کہ اگلا لفظ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور اس طریقے سے 300 گنا جو ہے وہ آپ کی یادداشت تیز ہوتی ہے۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ بھی ملتا ہے، وہ آپ لے لیجئے، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجئے، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجئے۔ یاد رکھیں آپ منتخب ہیں، اللہ نے آپ کو اس کے لیے جو ہے چنا ہے، اس کو نظر انداز مت کریں، اور ربی زدنی علما کا جو ہے ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اپنے محبوب کو جو ہے وہ قرآن میں دی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 دعائیں عنایت کی ہے قرآن میں جو پہلے کسی امت میں نہیں ہے، ایک یہ ربی زدنی علما، اور دوسرا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو ہم نماز میں ہیں۔ جو اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں اور اللہ سے اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ یاد رکھیے ٹیچر بننے کا جو ہے وہ ارادہ کر کے بیٹھیں جب بھی کلاس میں، اور پڑھنے کے لیے جو ہے آپ ٹیچر کے جو ہے وہ مواد ہے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کی، وہاں سے لیں۔ ادروائز آپ کو ٹریننگ کورس کرایا جاتا ہے، ٹیچر ٹریننگ ورک شاپس ہوتی ہیں، وہ اٹینڈ کریں، اور گروپ بنا کر جو ہے ویڈیوز کی مدد سے سیکھنے کی کوشش کریں، اور جہاں پہ لفظ علم بولا جائے وہاں ویڈیو روکیے اور پریکٹس کیجیے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تو یہ ہماری جو ہے وہ